ایک زمانے میں ایک عظیم بادشاہ تھا جو ایک وسیع اور خوشحال زمین پر حکومت کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوا اس کی نظر کمزور ہونے لگی۔ بادشاہ کا کوئی معالج اس کا علاج نہ کر سکا۔ ایک مسافر آیا اور بولا، ایک ہی علاج ہے، عظیم سمندر میں ایک سنہری سر والی مچھلی موجود ہے۔ اگر اس کے خون سے 100 دن کے اندر ایک مرہم تیار کیا جائے تو بادشاہ کی نظر بحال ہو جائے گی، اگر مچھلی بر وقت نہ ملی تو علاج بے سود ہو جائے گا۔ اپنے والد کو بچانے کے لیے نوجوان شہزادے نے سب سے بہادر ملاحوں کو اکٹھا کیا اور ایک خطرناک سفر پر روانہ ہوا۔ مہینوں تک انہوں نے وسیع سمندر کی تلاش کی، شدید طوفانوں اور خطرناک لہروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخر کار آخری دن جب امید ٹوٹنے کے قریب تھی، شہزادے کے جال نے کچھ غیر معمولی پکڑ لیا۔ وہ ایک چمکتی ہوئی سنہری مچھلی تھی جس کی روشن ذہین آنکھیں تھیں، لیکن وقت گزر چکا تھا، آخری تاریخ گزر چکی تھی۔ شہزادہ دل شکستہ اور تھکا ہوا سوچا کہ مچھلی کو اپنے والد کے پاس ثابت کرنے کے لیے لے جایا جائے، مگر جب اس نے اس سنہری مخلوق کو دیکھا اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ اسے واپس لے جائے گا تو شاہی معالجین اس مچھلی کو بے سود قتل کر دیں گے، اس لیے بڑی افسوس کے ساتھ اس نے مچھلی کو چھوڑ دیا۔ جب وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اندھا اور غصے سے بھرے بادشاہ نے یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کے بیٹے نے واقعی کوشش کی تھی اور شہزادے کو موت کی سزا دے دی۔ مگر ملکہ جو اپنے بیٹے کی معصومیت جانتی تھی، اس نے خفیہ طور پر اس کی مدد کی۔ اسے عام آدمی کا روپ دیا گیا اور اسے سونے کے سکے دیے اور کہا کہ ایک دور افتادہ جزیرے کی طرف بھاگ جاؤ اور ایسے کسی آدمی پر بھروسہ نہ کرو جو ہر ماہ ادائیگی کا مطالبہ کرے۔ شہزادہ سمندر پار کر کے ایک خوبصورت جزیرے تک پہنچا جو جنگوں سے محفوظ اور سرسبز جنگلوں اور سنہری ساحلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گھر ایک شفاف ندی کے کنارے خریدا، جہاں شام کے وقت جگنو رقص کرتے اور جنگلی پھولوں کی خوشبو فضا میں بکھر جاتی۔ بہت سے لوگ اپنی خدمات پیش کرنے آئے، مگر شہزادے نے اپنی ماں کی بات یاد کرتے ہوئے ان لوگوں کو مسترد کر دیا جو ہر ماہ معاوضہ چاہتے تھے۔ آخر کار اسے چاندی کے لباس میں لپٹی ایک عورت ملی جس نے جھک کر کہا، میں ہر ماہ معاوضہ نہیں چاہتی، صرف سالانہ ایک بار۔ اس کی عاجزی سے متاثر ہو کر شہزادے نے اسے اپنا خدمتگار بنا لیا۔ دن گزر گئے مگر جزیرہ بھی خطرات سے خالی نہ تھا۔ ایک بھیانک مخلوق جزیرے کے ایک حصے کو ویران کر رہی تھی، جس سے وہ زمین بنجر ہو گئی تھی۔ جزیرے کے گورنر نے وعدہ کیا کہ جو کوئی اس مخلوق کو ہرا دے گا اسے دولت، زمین اور اپنی بیٹی سے شادی کا انعام دیا جائے گا، مگر جو بھی کوشش کرتا جادوئی نیند کا شکار ہو کر فنا ہو جاتا۔ ایک شام جب شہزادہ ساحل کے پاس چل رہا تھا، اس کی خدمتگار اس کے ساتھ کھڑی تھی اور چاندنی لہروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی خدمتگار نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں کہ تم اس مخلوق کو ہرا دو۔ وہ صرف مسکرائی اور شہزادے کو گورنر کے پاس لے گئی۔ وہاں اس نے ایک جرات مندانہ شرط رکھی، جو کچھ بھی شہزادہ حاصل کرے گا میں اس میں شریک ہوں گی۔ ایک رات شہزادہ خوفناک مخلوق کے بسیرے کی طرف روانہ ہوا، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچا، خدمتگار نے اچانک ایک مٹھی بھر سنہری دھول ہوا میں اڑا دی۔ جادو ٹوٹ گیا اور حملہ کرنے سے پہلے اس نے قدیم الفاظ کا ورد کیا اور زمین ہلنے لگی۔ اب شہزادے نے اپنی تلوار کو عجیب و غریب مخلوق کے دل میں جھونک دیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ گورنر خوشی سے جھوم اٹھا اور شہزادے سے پوچھا کہ وہ کیا انعام چاہتا ہے۔ شہزادے نے ایک جہاز کی درخواست کی، مگر جب وہ جہاز پر سوار ہوا تو اسے حیرت انگیز حقیقت معلوم ہوئی، جہاز کی ڈھال کے اندر انمول جواہرات چھپے ہوئے تھے۔ جب وہ ایک دور دراز ملک کی طرف روانہ ہوئے، اس نے اپنی خدمتگار کو دیکھا، اس کے سنہری بال سمندر کی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ ایک شام شہزادے نے اس سے پوچھا، تم واقعی کون ہو؟ اداسی سے بھری مسکراہٹ کے ساتھ خدمتگار نے اپنا چاندی کا پردہ ہٹایا۔ اس کی خوبصورتی دل کو چھو لینے والی تھی۔ اس کی آنکھیں زمرد کی مانند، لب گلابی اور نرم، اور سنہری بال سورج کی طرح دمکتے تھے۔ میں وہ سنہری سر والی مچھلی ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ بہت پہلے ایک حسد کرنے والے جادوگر نے مجھے سمندر سے بے دخل کر دیا، جس کے بعد مجھے عظیم سمندر میں بھٹکنا پڑا۔ صرف وہ آدمی جو مجھے ایک انعام سے بڑھ کر سمجھے میری لعنت توڑ سکتا ہے۔ جب تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ شہزادہ حیران رہ گیا اور اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ اسے اپنے خدمتگار سے اتنا گہرا تعلق کیوں محسوس ہوا تھا۔ وہ تو وہی سنہری مچھلی تھی جسے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ ایک ملک پہنچ گئے جہاں کے بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی۔ شہزادے کی خدمتگار نے اسے درخواست کی کہ وہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لے۔ شہزادے نے اسے کہا کہ وہ صرف اسے چاہتا ہے، وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، مگر سنہری سر والی شہزادی نے اسے بتایا کہ اس کا کوئی خاص مقصد ہے۔ جب شہزادہ بادشاہ کے پاس رشتہ لے کر گیا تو بادشاہ نے اسے خبردار کیا اور کہا کہ شہزادی کی شادی 100 بار ہو چکی ہے،
और उनमें से कोई भी शौहर 12 घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। शहजादी ने उसे हौसला दिया। उस रात जब शहजादा अपनी नई दुल्हन के साथ था, उसने खिड़की के बाहर मर्दों को अपनी कब्र खोदते देखा। फिर एक काला सांप कमरे में दाखिल हुआ। उससे पहले कि वो शहजादे को कोई नुकसान पहुंचाता, सुनहरी सर वाली शहजादी कमरे में दाखिल हुई और सांप को मार डाला। सुबह होते ही शहजादे ने सच्चाई आश्कार कर दी कि उस शादी का मकसद बादशाह की बेटी की मदद करना था। इस पर एक जादू किया गया था कि वो सांप की मेजबान बन जाए। अब जबकि सांप मर चुका था, वो आजाद हो चुकी थी। बादशाह ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें अपनी बरकतों से नवाजा। एक दिन खबर आई कि शहजादे के वालिद इंतकाल कर गए हैं और इसे तख्त संभालने के लिए घर बुला लिया गया। सुनहरी सर वाली शहजादी ने उसके साथ मिलकर हुकूमत संभाली और उनके प्यारो हिकमत से सल्तनत खुशहाल हो गई। मगर एक शाम शहजादी महल के बालकनी पर खड़ी होकर आसमान की तरफ देखने लगी। उसने आहिस्तगी से कहा, मेरा वक्त आ गया है। मैं ना सिर्फ एक शहजादी हूँ बल्कि समंदर की निगहबान भी हूँ। अब जबकि मेरा फर्ज पूरा हो चुका है, मुझे वापस जाना होगा। बादशाह ने उसे ठहरने की सख्त इल्तजा की, ना सिर्फ सोने और जवाहरात बल्कि अपनी पूरी सल्तनत का आधा हिस्सा देने की पेशकश तक की। उसने बड़े शौक से कहा कि मेरे पास दुनिया की सब दौलत है, तुम बस यहाँ ठहरो और मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दो। मगर उस वक्त शहजादी ने बादशाह की नजरों में देखकर नर्म मुस्कुराहट बिखेरते हुए जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं चाहती, बस तुम मुझे हमेशा याद रखो। मेरी यादें तुम्हारे दिल की गहराइयों में महफूज रहेंगी। उसकी ये बात ऐसे महसूस हुई जैसे उसकी रूह ने बेआवाज धुन बखेर दी और बादशाह के दिल में एक गहरी खामोशी और मोहब्बत का समंदर उतर आया। शहजादी ने अपनी बात जारी रखी, मैं समंदर की शहजादी हूँ। समंदर मेरी पैदाइश की जगह है, वो मेरा असल वतन है, जहाँ मेरी रूह को हमेशा की आज़ादी नसीब होगी। हमारा प्यार खाह वक्त और फासलों से जुदा हो, हमेशा उफक के पार जिंदा रहेगा। मेरी जुदाई पर आंसू न बहाओ, क्योंकि हर वो लहर जो उन साहिलों से टकराएगी मेरे लुटने की एक खामोश गवाही होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, जो चांदनी में निहायत पथरीले रास्ते की मानिंद लग रही थी। हर कदम जो उसने नीचे रखा खामोशी में हल्की सी बाज़गश्त छोड़ गया, जैसे हवा भी इस लम्हे को हमेशा के लिए याद रखना चाहती हो। जब वो पानी के किनारे पर पहुंची, जहां चांदनी में समंदर की लहरें चमक रही थीं, वो एक लम्हे के लिए रुक गई। शहजादे की तरफ देखकर उसने सरगोशी की, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हवा की सरगोशियों में, लहरों की सरगम में और उस सल्तनत के हर धड़कते दिल में। फिर जैसे खुद समंदर ने उसे अपनी आगोश में बुला लिया हो, वो आगे बढ़ी और नर्म चमकती लहरों में तहलील हो गई। शहजादा, जिसकी आंख से खामोशी से एक आंसू टपका, आहिस्ता से पलट किया। मगर वो जानता था कि उसकी मोहब्बत हमेशा एक रोशनी की मानिंद जिंदा रहेगी।